بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں پڑھوں گا پھر میں بچوں سے پڑھاؤں گا. لندھور کی گرفتاری. امیر حمزہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے لشکر گاہ کی جانب چلے آ رہے تھے. فاصلہ دم بدم کم ہوتا جا رہا تھا. ایک بلندی طے کرتے ہوئے وہ اچانک رک گئے. ان کا لشکر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. شکلیں بے شک اب بھی نہ پہچانی جا سکتی تھیں، لیکن چلتے پھرتے ہوئے جانور اور آدمی صاف دکھائی دیتے تھے. امیر حمزہ کا چہرہ کھل اٹھا. چہرہ کھل اٹھنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم مہتاب آواز نہیں آ رہی آپ کی. سمیہ آپ بتائیں کیا مطلب ہے چہرہ کھل اٹھنا؟ مائک تو آن کریں سمیہ. خوشی سے ہاں خوش ہونا. چہرہ کھل اٹھنا چہرہ کھل اٹھنا ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. تو یہ محاورے نوٹ کر کریں آپ لوگ. چلیں آگے. انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک یہ انہی کا لشکر ہے. بلندی سے اتر کر وہ پھر آگے بڑھنے لگے، مگر ابھی 10 قدم بھی نہ باری آواز مگر ابھی 10 قدم بھی نہ چل پائے تھے کہ ایک چیز کو دیکھ کر ٹھٹک گئے. لمبا پتلا مکھنچو جیسا ایک شخص ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہرن کی طرح ترارے بھرتا سامنے سے دوڑا چلا آ رہا تھا. ترارے بھرتا ہوا یعنی چھلانگے لگاتا ہوا ہرن کی طرح، ہے نا. ہرن کی طرح ترارے بھرتا ہوا یعنی ہرن کی طرح چھلانگے لگاتا ہوا سامنے سے دوڑتا چلا آ رہا تھا. اس شخص کو پہچاننے میں امیر حمزہ کو بالکل دیر نہ لگی. ان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی. آنے والا ان کے بچپن کا یار عمرو عیار تھا. وہ اسے بغلگیر کرنے کے خیال سے اپنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہو گئے. بھوریا بغلگیر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلے لگانے. شاباش، گلے لگانا. ویری گڈ. عمرو ناگواری کے ساتھ ان سے کئی قدم کے فاصلے پر رک گیا اور انہیں خاموشی کے ساتھ اجنبی نگاہوں سے گھورنے لگا. امیر حمزہ حیران رہ گئے. انہوں نے برا مانتے ہوئے اس سے کہا، رو بھائی تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ کیا کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں. میں تمہیں نہیں پہچانتا. عمرو نے روکھے پن سے جواب دیا، میرا راستہ چھوڑ دو، بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں. اچھا یار نخرے ختم کرو. امیر حمزہ نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ خوشخبری سنو. میں 30,000 شکل تباہ کر کے آیا ہوں. خدائی کا دعوے دار زمرد شاہ باختری معافرہ مرز اور بختیارک مردود کے جہنم واصل ہوا. اب ہم کل ہی وطن روانہ ہو جائیں گے. جی جہنم واصل ہونے کا مطلب بتائیں ماہین. جو اس کا دشمن ہے اس کو جہنم مل گئی. جہنم واصل ہونا ایک محاورہ ہے. جہنم واصل ہونے کا مطلب ہے کہ بری موت مرنا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بختیارک مردود اور لقا جو ہے نا ان کو بری موت مار دی میں نے، یہ کہہ رہے ہیں. جہنم واصل ہونا محاورہ ہے، یہ نوٹ کر لیں. اب ہم کل ہی وطن روانہ ہو جائیں گے. اچھا تو یہ کام تم نے کر ڈالا؟ عمرو نے منہ چھیڑا کر کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ اس کا صحرا امیر حمزہ کے سر بندھے گا. ابے گاؤدی، امیر حمزہ نے بگڑتے ہوئے کہا، تو پھر کیا میں حمزہ نہیں تو کوئی اور ہوں؟ جی گاؤدی کا مطلب کیا ہوتا ہے سمیہ پٹیل؟ نہیں پتا. ابے گاؤدی کون بتائے گا گاؤدی کا مطلب؟ دماغ سے پھرا ہوا. ہاں دماغ سے پھرا ہوا بیوقوف پاگل شخص کو بولتے ہیں. شاباش گاؤدی. ہرگز نہیں. عمرو نے بھی چیختے ہوئے کیا، یا تو تم امیر حمزہ نہیں، اور اگر ہو تو ہرگز تم نے 30,000 شکل کو مکمل طور پر برباد نہیں کیا. آخری طلسم باقی ہے اور لقا فرامرز اور بختیارک اس میں محفوظ ہیں. عمرو، امیر حمزہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، تو گھاس کھا گیا ہے یا تجھے کسی نے بہکایا ہے؟ واپس لشکر میں چل، وقت نہ خراب کر. میں تجھے اطمینان سے ساری تفصیل بتاؤں گا. جی گھاس کھا گیا ہے کا مطلب بتائیں مافیا. پتا نہیں. گھاس کھانا. فاطمہ آپ بتائیں گھاس کھانے کا مطلب. شاید وہ جیسے جو لوگ گھاس کھاتے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی تو شاید ہاں
تو کہہ رہا ہے کہ گھاس کھا گیا ہے یعنی کیا عقل خراب ہو گئی ہے آپ کی، یعنی بیوقوف ہو گئے ہو، وہی مطلب ہے اس کا. تو یہ بھی محاورہ ہے. ٹھیک ہے، جو بچے ابھی آئے ہیں وہ سن لیں، ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، درمیان میں ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر محاورے آتے رہیں گے نا وہاں میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، تو آپ لوگ وہ محاورے نوٹ کرتے رہیں، یا تو کاپی میں یا پھر لیپ ٹاپ میں. میں جی یہ مطلب بھی لکھتے جانا. مطلب تو آسان ہے، اس میں دیکھنے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. نہیں مطلب میں نہیں لکھ سکتا نا، میں تو پڑھا بھی رہا ہوں، میں بتا دوں گا، آپ لوگ خود کرنا چاہیں تو کر لیں. آگے بس آپ لشکر میں تشریف لے جائیے، مجھ سے زیادہ نہ سر کھپائیے. سر کھپانا کون بتائے گا مطلب؟ جی نبیہ آپ بتائیں. سر کھپانا زیادہ وہ بات کر کے سر کھا جانا، کو تنگ کرنا. ہاں تنگ کرنا، پریشان کرنا. تنگ کرنا اور پریشان کرنے کو بولتے ہیں سر کھپانا. عمرو نے ایک طرف کو ہٹتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لیجئے، اب مجھ جیسے عیار نامدار کا آپ جیسے عقل کے کورے کے ساتھ ایک پل گزارنا بھی باعث شرم ہے. میں ہرگز ایسے شخص کی خدمت میں رہ کر فخر نہیں کر سکتا جس نے خطرناک دشمنوں کو پنپنے کے لیے چھوڑ دیا ہو اور ابن ادنا جیسے مردود کے فریب میں آ کر اپنی منزل سے منہ موڑ لیا ہو. عمرو امیر حمزہ نے غضبناک ہو کر گرج اٹھے، خبردار، ابن ادنا کو دوبارہ مردود مت کہنا. ان جیسا مقدس اور بلند مرتبہ بزرگ میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھا. فوراً توبہ کر، نہیں تو ابھی زمین سے تیری ناک رگڑ دوں گا. جی ناک رگڑ دینا یہ بھی محاورہ ہے. یہ زجاجہ اس کا مطلب کیا ہے؟ زجاجہ بتائیں گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سزا دینا شاباش، کسی. ویری گڈ ویری گڈ. تو ناک رگڑ دینے کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا. اچھی بات ہے، عمروں نے سنبھلتے ہوئے کہا، اگر وہ ایسے ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو اب سے میں انہیں کی خدمت میں رہوں گا. لو میں جاتا ہوں، روک سکو تو روک لو. یہ کہہ کر عمروں نے چھلانگ لگائی. عمرو یار بھی جو ہے نا عمران خان کے زمانے میں تھا، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی. چلے میں بھی یہ بولنے لگی. امیر حمزہ نے جھپٹ کر اسے دبوچنے کی کوشش کی مگر وہ ڈبکی لگا کر صاف نکل گیا. امیر چند قدم اس کے پیچھے بھاگے، پھر بے بس سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے. عمرو ان کی پہنچ سے دور تیز ہوا کی مانند اڑا چلا جا رہا تھا. دوڑنے کی یہ غیر معمولی طاقت اسے نبیوں کی عنایت سے حاصل ہوئی تھی. دنیا کا کوئی شخص یا طاقتور گھوڑا بھی اس کی گرد کو نہ پا سکتا تھا. یہ بھی محاورہ ہے، اس کی گرد کو نہ پا سکتا تھا. جی اس کا مطلب بتائیں گی ماہین. ماہین بتائیں کیا مطلب ہے اس کی گرد کو نہ پا سکتا تھا؟ گرد بولتے ہیں گرد کو، مٹی کو. جی ماہین. سر میں بتاؤں؟ ماہین بتائیں گے. ماہین ماہین آپ موجود ہیں؟ اگر مائک خراب ہے تو لکھ کے بتا دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. شہوریہ آپ بتائیں کیا مطلب ہے گرد کو نہ پا سکنا؟ ماہین کی تو آواز نہیں آ رہی. مجھے نہیں. سر ماہین کا میسج کیا میسج آیا ماہین کا؟ کین یو ہیئر می؟ نو وی کین ناٹ ہیئر یو ماہین. چلیں بھائی یہ بتا رہی ہے. نبی آپ بتائیں کیا مطلب ہے گرد کو نہ پا سکنا؟ چلیں جس کو آتا ہے وہ بتائیں. میں بتاؤں؟ بتائیں بتائیں شہزادہ بتائیں. بہت تیز ہونا، کوئی آپ گھر تک پہنچ نہ سکنا، اس کے پیچھے اس سے قدم بھی نہ ملا سکنا. ہاں مطلب کسی کو گرد کو نہ پا سکنا مطلب یہ کسی کے بالکل بھی قریب نہ آ سکنا مطلب ہے. آگے عمرو کے اس طرح بگڑ کر چلے جانے سے امیر حمزہ کی ساری خوشی خاک میں مل گئی. چلیں یہ بھی محاورہ آ گیا، خاک میں مل گئی. نور الہدیٰ آپ بتائیں. خاک میں مل گئی. نور سر کس میں مل گئی؟ خاک میں مل گئی. خوشی خاک میں مل گئی کیا مطلب؟ ہاں خراب ہو گئی. ہاں ضائع ہو گئی. شاباش. اچھا آگے جیسے ہی وہ اپنی آرام گاہ اچھا ہاں غصے اور افسوس کی حالت میں وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے لشکر میں آئے. انہیں دیکھتے ہی لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. آنن فانن ان کی واپسی کی خبر ہر طرف پھیل گئی. جیسے ہی وہ اپنی آرام گاہ میں پہنچے ان کے فرزند، دوست اور سردار جوک در جوک شامیانے میں سلام کے لیے جمع ہونے لگے.
जोग दर जोग का मतलब है जमात दर जमात, यानी ग्रुप्स की शक्ल में आके उनसे मिलने के लिए। अमीर हमजा ने आराम गाह में दाखिल होते ही मुलाजिमों को हुक्म दिया, कोई मेरे पास ना आए, अगर लोग शामियाने में जमा हो तो कह देना अमीर थके हुए हैं, आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, जिसको आना हो कल सुबह आए। इस हुक्म के मुताबिक आरामगाह के दरवाजों पर कड़ा पहरा लग गया। जो लोग शामियाने में जमा हो चुके थे वो रुखसत हो गए। इस रात अमीर खासी रात गए तक ना सो सके। बचपन के बेतकल्लुफ दोस्त और हजार मुसीबतों में काम आने वाले साथी की अलहदगी उन पर शाख गुजर रही थी। शाख गुजर रही थी का क्या मतलब होता है हमना मेहताब? शाख गुजर रही थी, उन पे बहुत बुरा गुजर रहा था, मतलब मुश्किल गुजर रही थी। हाँ, शाख मुश्किल को बोलते हैं, ये मुहावरा नहीं है, इसे मुश्किल वर्ड है। रह रहकर उन्हें अफसोस हो रहा था कि क्यों वो इसके साथ सख्ती से पेश आए। आखिरी तिलिस्म और लका वगैरह के महफूज रहने और इब्ने अदना के बारे में जब वो उमर के अल्फाज याद करते तो और भी बेचैन हो जाते। तरह तरह के सवाल उनके दिल में पैदा होते। क्या आखिरी तिलिस्म बाकी है? लका फरामुर्ज और बख्तियारक जिंदा है? इब्ने अदना कोई अय्यार जादूगर है? ये बात बार बार उनकी दिल में चुटकियां लेती कि आखिर उमरू को इब्ने अदना का नाम कैसे मालूम हुआ। जी, दिल में चुटकियां लेना। नबिया आप बताएं इसका मतलब क्या है? नबिया आप मौजूद हैं? माइन आप बता दें। माइन अब बोले, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। खैर हेलो माइन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, कहाँ चली जाती है तो भाई सारा मोशन टूट जाता है। जी हुरिया आप बताएं, दिल में चुटकियां लेने का मतलब क्या है? सर किस दिल में चुटकियां लेना। सर खुशी होना। नहीं नहीं, ये मतलब तो नहीं है। कौन बताएगा? सुजाजा ने हैंड रेस किया है। ये सुजाजा आप बताएं क्या मतलब है दिल में चुटकियां लेने का मतलब? बार बार ख्यालात आना, वसवसा आना। हाँ, यानी ख्याल आना दिल में बार बार। सर माहीन कुछ बोल रही है। माइन क्या बोल रही? सर व्हाट कैन आई डू? अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा तो उसको फिक्स करें, अगर नहीं फिक्स हो रहा तो मुझे चैट में रिप्लाई कर देगा ना जो मैं पूछूं। ये करें माइन आप। आगे, उसने तिलिस्म के बारे में मेरे बयान से इख्तलाफ क्यों किया? जरूर किसी खास जरिए से उसे इसकी खबर मिली होगी। काश मैं उसके कहे पर ठंडे दिल से गौर करता, काश मैं उससे असल जरिया पूछता या खुद ही बयान कर देता। दूसरे दिन सुबह को अमीर ने शामियाने में दरबार किया। इस मौके पर तमाम सरदार और अमीर के फर्जंद मौजूद थे। बुजुर्ग महर के तीनों फर्जंद ख्वाजा बुजुर्ग उम्मीद, ख्वाजा सियाउश और ख्वाजा दरियादिल भी हाजिर थे। उमरू के बारे में तफ्तीश करते हुए जब इन हकीम जातों से अमीर को मालूम हुआ कि उमरू ने जो कुछ कहा था बेबुनियाद न था, तो इस शर्म से उनकी पेशानी पर पसीना आ गया। चंद सानिये खामोश रहने के बाद उन्होंने लिंदोर की तरफ देखते हुए कहा, ए अजीज, मैं उमरू से सख्त शर्मिंदा हूँ, उसे देखने के लिए बेकरार हूँ। सुना है इन दिनों वो तेरी बात बहुत मानता है, तुझे अपना दोस्त गिरदानता है। बस तू इसी वक्त जा और जिस तरह बन पड़े उसे मना के वापस ले आ। यहाँ से सीधे शुमाल की जानिब वो कहीं ना कहीं तुझे जरूर मिल जाएगा। अगर वो जिद न छोड़े तो कहना, आखिरी तिलिस्म फतह किए बगैर लौट आने से अमीर का दिल कबाब है, पल पल उनके लिए आजाब है। देखिए ये राइमिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर का दिल कबाब है, नूर मतलब बताएं इसका। नूर आपसे कह रहा हूँ, नूरुल हुदा, जी सर। क्या मतलब है दिल कबाब है? दिल का बाब नहीं पता। माफी आप बताएं। अमीर का दिल कबाब है। दिल नरम है। नहीं तो कह रहे हैं कि सकते हैं। हमने मतलब आप बताएं। मेरा दिल कबाब है। यानी आखिरी तिलिस्म फतह किए बगैर लौट आने से अमीर का दिल कबाब है। वो गमगीन है उनका। हाँ, गमगीन है, जला हुआ है, ये मतलब है। जब तक तू ना पलट आएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ना बाज़ औक़ात राइमिंग वर्ड्स आएंगे और कहानी और मजेदार हो जाएगी। देखिए जैसे ये बोल रहे हैं, आखिरी तिलिस्म फतह किए बगैर लौट आने से अमीर का दिल कबाब है, पल पल उनके लिए अजाब है। जब तक तू ना पलट आएगा,
حمزہ ہرگز اس طرف قدم نہ اٹھائے گا. بس اب تو فوراً روانہ ہو جا اور دوپہر تک ہر حالت میں عمرو سمیت واپس آ جا. خدا تیرا مددگار ہو. لندور یہ سن کر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھکا کر بولا, اے علی قدر امیر, اطمینان رکھیے, میں اسی دم جاتا ہوں. اس طرح ممکن ہوا خواجہ عمرو کو منا کے لے آتا ہوں. ابھی صبح ہے, مجھے امید ہے کہ دوپہر تک ضرور بامراد واپس آ جاؤں گا. خدا حافظ. خدا حافظ, امیر حمزہ نے کہا اور لندور تعظیم پیش کر کے شامیانے سے باہر نکل گیا. جی آگے آپ لوگ پڑھیں گے, وہیں آپ پڑھیں سر کہاں سے بتائیں؟ یہیں سے. اب خواجہ عمرو کا حال سنیے یہاں سے جہاں میں نے بلو کیا ہے. اب خواجہ عمرو کا حال سنیے. امیر حمزہ کے سامنے سے ہوا ہونے کے بعد شمال کی سمت شمال کی سمت وہ مسلسل دوڑتا چلا گیا. کئی میدان اور اتار چڑھاؤ پر پار کر کے وہ جھاڑیوں کے درمیان کے ایک تنگ اور لہریے دار راستے پر جا پہنچا. بس یہ رکے راستہ ختم رکے, یہ ہوا ہونا یہ محاورہ ہے, اس کا میننگ کون بتائے گا؟ ہوا ہونے کے بعد. بھاگ گیا مطلب. ہاں, ہوا ہونے یعنی غائب ہونے کے بعد. جی آگے پڑھیے. یہ راستہ ختم ہوا تو اس نے ایک گشادہ میدان اپنے سامنے پایا. اس میدان کے دائیں حصے کی جانب ایک چبوترا اور اس کے اوپر پڑا ہوا بھوس کا ایک پر دیکھ کر وہ رک گیا. ابن ادنا کے ٹہکانے کے بارے میں امیر حمزہ نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا, مگر خود بخود اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ ہو نہ ہو ابن ادنا کا یہی ڈیرا ہے. چھپڑ کے نیچے یا ارد گرد دور دور تک کہیں کوئی آدمزاد نہ دکھائی دیتا تھا, مگر چونکہ عمرو کو یہ معلوم چھوڑ کے پھر یہی ہے یہ والا پیج ہے, معلوم ہو چکا تھا. یہ والا پیج, اس پیج پہ آ جاؤ, اس پیج پہ آ جاؤ رائٹ سائڈ پہ. اچھا, ہو چکا تھا کہ ابن ادنا ہزار شکل کے آخری اور مضبوط ترین طلسم کا اسے بولتے محافظ ہیں ہے. طلسم کا محافظ ہے. اس لیے یہ سناٹا دیکھ کر وہ مایوس نہ ہوا. اسے یقین تھا کہ اگر وہ چھپڑ کے نیچے جا کر بیٹھ رہا تو ابن ادنا کسی نہ کسی جانب سے ضرور ظاہر ہوگا. عمرو کا یہ خیال 100% درست ثابت ہوا. چھپڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اسے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پشت کی جانب کچھ آہٹ محسوس ہوئی. ساتھ ہی آواز آئی, السلام علیکم عمرو. عمرو نے پلٹ کر عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو سناٹے میں آ گیا. چبوترے کے نیچے ایک نورانی چہرے والا شخص شیر ببر پر بیٹھا تھا. شیر کی عیال اس کے دونوں ہاتھوں میں لگام کی طرح لپٹی ہوئی تھی. اچھا, یہ دو لفظ ہیں یہاں پر, ایک سناٹے میں آنا. یہ سناٹے میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے آپ بتائیں. ایک دم سے مطلب شوق, مطلب ایک دم سے وہ ایک دم حیرت زدہ رہ جانا. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے شیر کی عیال. عیال کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بعض جانوروں کی گردن میں بڑے خوبصورت سے بال ہوتے ہیں نا, اس طرح گھوڑے کے بال ہوتے ہیں بڑے پیارے سے ہوتے ہیں, اس طرح شیر کی گردن پہ بھی بال ہوتے ہیں پیچھے کی طرف, سر کے پیچھے کی طرف, تو اسے عیال بولتے ہیں. تو جو شیر کی عیال کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, یعنی بالوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. جی پڑھیں آگے. تم پر خداوندی علاقہ کی رحمت ہو, عمرو نے جواب میں کہا. شیر پر سوار شخص کی آنکھیں چمک اٹھی. وہ نیچے اتر کر چبوترے پر چڑھنے لگا. اسی لمحے شیر پلٹا لٹا اور بادل کی طرح گرجا اور بجلی کی طرح کڑکتا ایک سمٹ جا کر نگاہوں سے غائب ہو گیا. ایک سمت
एक समत जाकर निगाहों से गायब हो गया। क्या इब्ने अदना तुम ही हो? वो बुजुर्ग चबूतरे पर आकर बैठा ही था कि उमरू ने उससे पूछा। हाँ, इब्ने अदना ने कहा और सवाल किया, क्या तुम दीन इब्राहिमी छोड़ के सर यहाँ कहाँ पे से ये रहा ना, छोड़ के खुदाबंदी का पर ईमान ले आए हो? बिल्कुल। और यही नहीं, अब मैं हमीद हमजा की सोहबत से भी बेजार हूँ और खुदाबंदी लका की सरपरस्ती का तलबगार हूँ। सर ये खुदाबंदी लका का मतलब क्या है? खुदावंदे लका उस जादूगर का नाम है जो अपने आप को खुदा कहता है। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मेरी मदद करो, जल्द से जल्द उनकी खिदमत में पेश करो। खुरामद और बख्तियार मुझसे खूब वाकिफ हैं। मुझे वो मुलाजमत पर आमादा पाते ही अपने नाक का बाल बना लेंगे और तुझे भी निहाल कर देंगे। बस ये समझ ले, अमीर हमजा का जो आज नाम है वो सब मेरा ही काम है। मैं जिसका मुखालिफ हो जाऊं उसके मुकद्दर में ख्वारी है, जिसका दोस्त बन जाऊं उसी का पल्ला भारी है। जी, ये लिखा है नाक का बाल बनाना, इसका मतलब कौन बताएगा? नाक का बाल बनाना यह है ना कि जैसे ही मुझे वो मुलाजमत पर आमादा पाएंगे तो मुझे अपनी नाक का बाल बना लेंगे। क्या मतलब है? कौन बताएगा? वजीर बना देंगे। गुलाम। थोड़ा थोड़ा करीब बोला है। नाक का बाल बनाना मतलब बहुत करीबी साथी बना लेंगे, यानी ऐसा साथी बना लेंगे जो बिल्कुल भी दूर नहीं होता। ठीक है, चले भाई पढ़े आगे। ए उमरू बयान करने की बयान करने की कुछ हाजत नहीं, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इब्ने अदना ने कहा और चंद सानिये कुछ सोचकर फिक्रमंद लहजे में बोला, तूने मुझे बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। आखिरी तिलिस्म खुदावंदी लका की आखिरी पनाहगाह है। मैं नहीं चाहता कि किसी सूरत भी अमीर हमजा उस तरफ जाए। यही वजह है कि कुछ देर पहले ये बात मैंने उनके दिल में बिठा दी है कि अब यहाँ कोई तिलिस्म बाकी नहीं है। अगर हमने अपनी पनाह में लिया तो उसको किसी तरह इसका पता चल जाएगा और वो जरूर तिलिस्म का रुख करेगा। जी चलें, बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी आगे सुजादा आप पढ़ें यहाँ से। ए इब्ने अदना यहाँ से पढ़ें जी। इब्ने अदना, उमरू ने कहा, तू सख्त धोखे में है। मुझे पनाह दे या ना दे, मगर ये जान ले कि लश्कर में पहुंचते ही अमीर हमजा को तेरे फरीब का हाल मालूम हो जाएगा और वो जल्द ही तिलिस्म को सर करने के लिए रवाना हो जाएगा। हकीम बुजुर्ग महर के जिन लड़कों ने मुझ पर तेरी और तिलिस्म की हकीकत जाहिर की है वही उसे भी बता देंगे। बस बेहतर यही है कि ये खुशफहमी तर्क कर और मेरी दोस्ती और अय्यारी पर भरोसा कर। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि खुदावंदे लका की अनायत से तुझे हर तरह के अंदेशों से छुड़ाऊंगा और अमीर हमजा और इसके सारे साथियों को पूरा मजा चखाऊंगा। इब्ने अदना उमरू के एक एक लफ्ज पर गौर करता रहा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ए उमरू, इस बात का क्या सबूत है कि तू खुदावंदे लका का हर हाल में वफादार रहेगा? सबूत मैं अभी तुझे पेश करता हूँ। ये कहकर उमरू ने अपनी जंबेल में हाथ डाला और एक गेंद निकालकर इसकी आंखों के करीब करते हुए बोला, गौर से देख, मेरे दिल की हर बात इसमें नजर आ जाती है। इब्ने अदना ने गेंद पर निगाहें जमा दी। गेंद चिकनी और चमकदार, नीचे करेगा सर, जरूर थी मगर ना इसमें कोई तहरीर दिखाई दे रही थी, ना ही कोई शक्ल। इब्ने अदना कुछ कहना ही चाहता था कि उमरू ने गेंद को दबाया। फुसकी आवाज के साथ ही सफूफे बेहोशी की फुआर
ابن ادنا کی ناک میں داخل ہوئی. اس نے ایک چھینک لی اور بے ہوش ہو گیا. امرو نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے باندھ دیے اور پھر اس کے سینے پہ سوار ہو کے اسے لخلخہ سنگھانے لگا. لخلخہ جو ہوتا ہے نا جی، لخلخہ اصل میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو اس آدمی کو سنگھاتے تھے پہلے زمانے میں جو بے ہوش ہو جاتا تھا. جی لخلخہ سنگھانے لگا. ابن ادنا ہوش میں آ گیا. اب عمرو نے لخلخہ رکھ کر خنجر نکالا. اس کی نوک ابن ادا کی گردن پہ رکھتے ہوئے بولا، اے ابن ادنا، تو میرے قابو میں ہے، بول کیا تجھے کوئی میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ اے عمرو، کیا وفاداری کا ثبوت اسی طرح دیا جاتا ہے؟ کیا تو اسی لیے آیا تھا کہ مکر سے قابو پا کر مجھے ہلاک کر دے اور آخری طلسم کا کام تمام کر دے؟ کیا خداوند لقا کی خدمت اور بندگی کا تیرا دعویٰ ڈھونگ تھا؟ اے ابن ادنا، عمرو اس کے سینے سے اترتے ہوئے بولا، اپنی وفاداری کا اس سے بہتر ثبوت میں اس وقت نہیں پیش کر سکتا، لیکن مگر میرے دل میں تجھ سے برائی اور خداوند لقا کی وفائی ہوتی ہے. خنجر اب تک کئی بار تیرے سینے کے پار ہو چکا ہوتا، مگر تو دیکھ لے تجھ پر قابو پانے کے باوجود تجھ سے کیا سلوک کرتا ہوں. یہ کہہ کر عمرو نے ابن ادنا کے ہاتھ پیر سارے بند کاٹ دیے. وہ حیرت اور شک کی نگاہوں سے عمرو کو دیکھنے لگا. عمرو نے فوراً اپنا خنجر اس کے سامنے چٹائی پر پھینکتے ہوئے کہا، اگر تو میری اس حرکت سے ناراض ہوا ہے تو اس سے خنجر سے جس طرح چاہے سزا دے، اف نہ کروں گا. اور اگر تجھے میری وفاداری کا یقین آ گیا ہے تو اب دیر نہ کر، تو جلد مجھے خداوند لقا کے دربار میں لے چل. اے عمرو، خداوند لقا کے قسم، میرا دل تجھ سے صاف ہوا، پر یہ جان لے کہ تیرے سفوف میں بے ہوشی نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا، نہ تیرا خنجر مجھے کوئی تکلیف دے سکتا تھا. صرف تیری نیت کا پتہ چلانے کے لیے میں نے بے ہوشی کا سوانگ رچایا. اگر تم مجھ پر خنجر کا وار... یہ سوانگ رچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے فاطمہ فیصل؟ یہ سوانگ نہیں بولتے اس کو، واو سائلنٹ ہوتا ہے خواہش کی طرح. سانگ رچانا اس کو ایسے بولتے ہیں. یہ ناٹک کرنا. ہاں، ناٹک کرنا، صحیح ہے، بالکل یہی مطلب ہے اس کا. جی آگے. جی اگر تو مجھ پر خنجر کا وار کرتا یا قیدی بنا کر امیر حمزہ کے پاس لے جانے کا خیال کرتا تو میں چٹکی بجانے میں تیری گرفت سے آزاد ہو جاتا اور جو جی میں آتا تیرے ساتھ کر گزرتا. سن لے کہ میں ہزار شکل کے آخری طلسم کا محافظ ہوں، سوائے حیدر کرار کی تلوار کے دنیا کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا. اچھا، دنیا کا کوئی ہتھیار مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور حیدر کرار کی تلوار بھی ابھی پردہ غیب میں ہے. یہ راز کی بات نکالتے ہی ابن ادنا نے اپنے جوش پر قابو پا لیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے بھروسہ ہے کہ خداوند لقا تجھے دیکھ کر بے حد مسرور ہوگا، مگر بغیر حکم یا اجازت میرا تجھے وہاں لے جانا خلاف دستور ہوگا. بس آج کی رات تو یہیں بسر کر، کل تک کے لیے حوصلے سے صبر کرو، اور میں اسی وقت دربار خداوندی کو چاہتا ہوں. جیسے ہی موقع ملا تیرا سارا حال کہہ سناؤں گا اور ہر چیز کی اجازت لے کر کل دن نکلتے نکلتے لوٹ آؤں گا. یہ کہہ کر ابن ادنا رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. چلیں بس شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جی حوریہ آگے آپ پڑھیں. عمرو نے اٹھ کر اسے الوداع کہا. آگے پڑھیں. عمرو نے اٹھ کر اسے الوداع کہا. چلتے چلتے ابن ادنا نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس ویرانے چھپر اور چبوترے کو حقیر جان کر دل نہ چھوٹا کرنا. جب تو آرام کرنا چاہے گا تو اس چٹائی کو نرم محمل کے قالین پائے گا. کھانے پینے اور آرام کا جو بھی سامان آواز دے کر طلب کرے گا تیرے سامنے غیب سے آ جائے گا. یہ بات ختم کر کے ابن ادنا نے جانے کے لیے آیا. این اسی لمحے وہی پہلے والا برشیر جانے ادھر سے آیا اور چبوترے سے لگ کر کھڑا ہو گیا. ابن ادنا نے اس کی
ابن عدنان نے اس کی عیال کو دائیں بائیں سے لگام کی طرح مٹھی میں جکڑا اور اس کی پیٹھ پر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے چند زقندیں بھری. بھری اور نگاہوں سے غائب ہو گیا. رکے یہ زقند بھرنا کا مطلب کیا ہے فاطمہ فیصل؟ ایسے دوڑا. نہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ زقند بھرنا بولتے ہیں چھلانگ لگانا. شیر کی طرح زقندیں بھری، چھلانگ لگائیں. جی آگے پڑھیں. جی پڑھیے. بھری اور نگاہوں سے غائب ہو گیا. وہ رات عمرو نے بڑے عیش میں گزاری. قسم قسم کے کھانے، مٹھائیاں، میوے اور پھل سونے چاندی کی پلیٹوں میں منگائے. جو کھائے سکھائے، باقی برتنوں سمیت زنبیل میں چھپائے. کھا پی کر راگ رنگ کی سوجھی روب کے ساتھ آواز دے کر سازندوں موسیقاروں اور رقاصوں کو بلایا. جنگل میں منگل منایا. بس رکے دوسرے جی ہم نے مہتاب بتائیں کیا مطلب ہے جنگل میں منگل منایا؟ یہ محاورہ ہے. یہ سارے گانا ہے جنگل میں منگل. مجھے تو خیر. جی ہم نے مہتاب بتائیے جنگل میں منگل منانے کا مطلب کیا ہے؟ پتا نہیں. خوش ہونا. نہیں بہت خوش. نہیں. جداجا آپ بتائیں کیا مطلب ہے جنگل میں منگل منانا؟ تفریح کرنا اور یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی ویرانی جگہ پر جو ہے نا پارٹی کرنا، اسے بولتے ہیں جنگل میں منگل منانا. جی ہاں جی آگے پڑھیں. دوسرے دن دیر تک پڑا سوتا رہا. آنکھ تب کھلی جب سورج کی گرمی اور چمک چہرے کو لگی. ہڑبڑا کر اٹھا. ادھر ادھر سر گھمایا. اپنے سوا کسی کو نہ پایا. بے فکری کے ساتھ ہاتھ منہ دھویا. ضروریات سے فراغت پائی. ناشتہ منگایا اور خوب ڈٹ کر کھایا. ناشتے سے نپٹ کر چھپر کے سائے میں ہو بیٹھا اور اطمینان کے ساتھ ابن عدنان کا انتظار کرنے لگا. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جانب سے ایک ببرشیر آتا دکھائی دیا. اس کی پیٹھ پر ابن عدنان بیٹھا تھا. عمرو اس کے استقبال کو اٹھ کر کھڑا ہوا. جیسے ہی ابن عدنان نے شیر سے اتر کر چبوترے پر پیر لگایا، عمرو اس کی پیشوائی کے لیے قدم بڑھایا. ابن عدنان نے لپک کر عمرو کو گلے لگایا اور فوراً اس سے سکہ کی طلبی کا مژدہ سنایا. مژدہ یعنی خوشخبری سنائی. عمرو نے خوش ہو کر اسی دم روانہ ہونے کی بے تابی دکھائی. اس پر ابن عدنان نے جنگل کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھائی. پلک جھپکتے ہی اس جانب سے ایک ببرشیر چھلانگیں لگاتا ہوا آیا اور پہلے شیر کے پیچھے چبوترے کے برابر کھڑا ہو گیا. ابن عدنان نے عمرو کو اس پر سوار ہونے کا اشارہ کیا اور خود اپنے شیر کی طرف بڑھا. عین اسی موقع پر نہ جانے کہاں سے ایک کوا آیا. چھپر پر بیٹھ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا.
ابن ادنا نے چونک کر کوے کی طرف دیکھا تو عمرو بھی کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کوے کا کائیں کائیں کو غور سے سننے کے بعد ابن ادنا نے عمرو کی طرف منہ کیا اور بولا، اے عمرو، حمزہ سخت پشیمان ہے اور تجھ سے ملنے کے لیے پریشان ہے. تیرے منانے کو اس نے لندھور کو روانہ کیا ہے جو اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر بھاگم بھاگ ہماری طرف چلا آ رہا ہے. بہت خوب، گویا یہ کوا یہی خبر لایا ہے. ورندوں درندوں کی طرح تم نے درندوں یہاں کی طرح. کے درندوں کیا ہوتا ہے؟ درندہ نہیں پتا. پرندوں کو بھی پرندہ؟ اپنا درندہ وہ جانور ہوتے ہیں جو اعلیٰ شکار کرتے ہیں. جنگل کے جانور جو شکار کرتے ہیں انہیں درندہ بولتے ہیں. اپنا اعلیٰ کار بنایا ہے. عمرو نے کہا، ہاں یہ سب میری جادوئی طاقت کا ادنا کرشمہ اور خداوند لقا پر ایمان کا نتیجہ ہے. خیر کیا خیال ہے، اب چلو گے کیا اس آنے والے سے آنے ملو گے؟ والے سے ملو گے؟ چلے شکریہ، عمرو بہت فکر شکریہ. چلیں بس کافی آپ نے تک پڑھا. چلیں آگے میں پڑھ دیتا ہوں، ختم ہونے والا ہے بس. عمرو فکر میں پڑ گیا مگر جلد ہی کچھ سوچ کر بولا، چلنا تو خیر ہے ہی، کیوں نہ لگے ہاتھوں اس آنے والے سے بھی دو باتیں کر لوں. جلی کٹی سنا کر دل کا کچھ اور بوجھ ہلکا کر لوں گا. جی مافیا کیا مطلب ہے جلی کٹی سنانا؟ جی دوبارہ بولے، کیا بولے؟ جلی کٹی سنانے کا مطلب کیا ہے؟ جلی کٹی ہاں جلی کٹی چلانا گاڑی کو، یہاں جا رہے گاڑی. اور سے نہیں سن رہے نا، مجھے پتا ہے. جلی کٹی سنانے کا مطلب ہے غصہ کرنا. جی غصہ کرنا. بندہ پہلی بار دربار خداوندی میں حاضری کا شرف پا رہا ہے. یہ شرم مارے ڈالتی ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیا عجب لندور کی ملاقات سے کام بن جائے، کچھ اچھا تحفہ ہاتھ آ جائے. اگر تو برا نہ مانے تو بہتر ہوگا کہ ان شیروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھگا دے اور خود کو بھی کسی درخت کی اوٹ میں چھپا دے. مجھے وہ تنہا پائے گا تو بے جھجک قریب چلا آئے گا اور میرا کام بن جائے گا. عمرو کی باتیں سن کر ابن ادنا زیر لب مسکرایا. شیروں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کے ہلکے سے ہلایا. دونوں شیر ایک ساتھ بکٹوٹ بھاگ کھڑے ہوئے، بکٹوٹ یعنی فوراً، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں غائب ہو گئے. اس کے بعد ابن ادنا چبوترے سے نیچے اترا، ایک قریبی درخت کی طرف چلا اور پھر اس کے تنے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا. عمرو نے پلٹ کر اطمینان کے ساتھ چھپر کے سائے میں نشست جمائی، جھاڑیوں والے راستے پر نگاہ دوڑائی. تھوڑے ہی دیر میں کیا دکھتا ہے کہ لندھور کاندھے پر گرز رکھے ہاتھی کی گردن پر بیٹھا آندھی طوفان کی طرح چلا آتا ہے. عمرو جوں کا تو بیٹھا رہا مگر اس پر نگاہ ڈالتے ہی لندھور چیخ پڑا، عمرو بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے. قریب پہنچنے پر جیسے ہی وہ ہاتھی کی گردن سے کود کر چبوترے پر آیا، عمرو نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، لندھور بھائی خیریت تو ہے؟ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ نہ ہود ہے نہ ہماری، نہ محاوت ہے نہ جھول. کیا تم بھی میری طرح امیر حمزہ سے لڑ کر آئے ہو؟ لندھور نے بڑھ کر عمرو کو گلے لگایا اور بولا، خدا کا شکر ہے، ہر طرح خیریت ہے. میں امیر سے لڑ کر نہیں بلکہ انہی کے حکم پر تمہیں ساتھ لے چلنے کے لیے آیا ہوں. تیاری میں دیر لگتی اس لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. کسی مہم یا جنگ پر تو نہیں جانا تھا. اب خدا کے لیے اٹھو، ایک پل کی دیر نہ کرو. میرے اس حالت میں آنے کی شرم رکھو، واپس چلو. امیر کو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنے کا بڑا دکھ ہے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہیں. دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے رہے. آخر عمرو واپس جانے پر راضی ہو گیا اور لندھور کی تعریف کرتے ہوئے بولا، لندھور بھائی آفرین ہے تم پر. دوست ہو تو ایسا ہو. تم سفارش نہ کرتے تو ہرگز میرا دل امیر حمزہ سے صاف نہ ہوتا. اچھا ہوا ٹوٹے دل جڑ گئے. کیا مطلب ہے سمیہ ٹوٹے دل جڑ گئے؟ مطلب سمیہ پٹیل
वापस दोस्त बन गए। वापस दोस्त बन गए जी। अच्छा कहाँ गया मैं, हाँ। अच्छा हुआ टूटे दिल जुड़ गए, जिंदगी भर की वफादारी की आबरू रह गई। आबरू रह गई, गौर से सुने, इज्जत रह गई। वरना मैं तो फैसला कर चुका था कि अमीर हमजा का साथ छोड़ दूंगा, लका की मुलाजमत इख्तियार करूंगा। बस मैं यहाँ से उस तरफ रवाना ही होने वाला था कि तुम आ गए। शुक्र है मैं भी गद्दारी और बदनामी से बच गया। लो इस खुशी में मुंह मीठा करो, फिर चलते हैं। ये कहकर उमरू ने जंबील में हाथ डाला। कुछ देर न जाने क्या करता रहा, फिर जो हाथ बाहर निकाला तो मुट्ठी में 4 लड्डू थे। ये लड्डू लिंधोर को देकर उसने फिर जंबील में हाथ डाला। इस बार भी उसने 4 लड्डू निकाले। इस मर्तबा पहले जितनी देर ना लगाई, दोनों मजे ले लेकर खाने लगे। आखिर में उमरू तो अपना सारा हिस्सा साफ करके इत्मीनान से हाथ मुंह पोंछने लगा, मगर चौथा लड्डू हलक से उतारते ही लिंदोर का हाल गैर होने लगा। सर को झटक के वो खड़ा होने के लिए उठा, मगर चकरा कर लंबा लंबा लेट गया। उमरू ने करीब आकर उसे जोर जोर से हिलाया, मगर जब उसे पूरी तरह बेहोश पाया तो इब्ने अदना को आवाज दी। जिस दरख्त की ओट में वो छुपा खड़ा था वो चबूतरे से खासे फासले पर था, मगर वो न सिर्फ उन्हें देख रहा था बल्कि जादू के जोर से उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज साफ सुन रहा था। लड्डू निकालने से पहले उमरू ने जो फिक़े ज़बान से निकाले थे उन्हें सुनकर उसे यकीन हो गया था कि उमरू का ख्याल पलट गया है। वो लका के बजाय फिर से अमीर हमजा की इताअत पर कमर बस्ता हो गया है। इस बात पर वो गुस्से से अंदर ही अंदर खोलने लगा और उसे अपने जादू का निशाना बनाने की सोचने लगा। उमरू की आवाज देने पर वो दरख्त की ओर से निकला तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चेहरा सुर्ख होना भी मुहावरा है, जिसका मतलब तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। चेहरा सुर्ख होना। अच्छा, आंखों से उमरू के लिए नफरत और हिकारत की चिंगारियां निकल रही थी। ये भी मुहावरा है, चिंगारियां निकलना आंखों से। चबूतरे पर पहुंचकर जैसे ही उसने उमरू को मलामत करने के ख्याल से मुंह खोला, उसकी निगाह लिंदोर पर पड़ी। उसे बेहोश देखकर उसके अल्फाज हलक में अटक कर रह गए। उसने कहा, ए उमरू, ये क्या माजरा है? इसे क्या हो गया है? ये अमीर हमजा के लश्कर हरावल का सरदार और बेमिसाल पहलवान है। ये जो लफ्ज लिखा है ना, लश्कर हरावल, ये अमूमन फौज के लिए इस्तेमाल होता है। लश्कर हरावल का मतलब है फौज का पहला दस्ता, यानी जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो फौज बहुत बड़ी होती है, उसका जो पहला ग्रुप या दस्ता होता है ना, उसे बोलते हैं लश्कर हरावल। अच्छा, मैंने इसे बेहोश कर दिया है, अब मैं इसे बांध कर ले चलूंगा और खुदावंदे लका की खिदमत में बतौर तोहफा पेश करूंगा। ये कहकर उमरू ने रेशमी डोरी का गुच्छा निकाला, लिंदोर के पैरों को मजबूती से बांधा और उसे अपनी जंबील में डालकर उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हे बाद शेरों पर सवार होकर दोनों लका के तिलिस्म की जानिब उड़े चले जा रहे थे। उड़े चले जाना यानी तेजी से दौड़ना, ये भी मुहावरा है। उड़ा चले जाना। चले भाई, आज का हमारा जो चैप्टर था वो तो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।